بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر روزہ، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ وہ اپنی خواہش اور اپنے کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک فراحت و خوشی تو اس کے افطار کے وقت ہے، جبکہ ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہے۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور روزہ ڈھال ہے، جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئیاں اور ہذیان سے اجتناب کرے۔ اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو وہ کہے، میں روزے دار ہوں۔ حضرت ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ہم عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب ہم نے بطن نخلا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تو ہم چاند دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے، تو کچھ لوگوں نے کہا یہ تیسری رات کا ہے، کسی نے کہا دوسری رات کا ہے۔ ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو ہم نے کہا، ہم نے چاند دیکھا ہے، تو کسی نے کہا وہ تیسری رات کا ہے اور کسی نے کہا دوسری رات کا ہے۔ انہوں نے فرمایا، تم نے کس رات اسے دیکھا تھا؟ ہم نے کہا فلاں فلاں رات۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدت، اس کی رویت مقرر کی ہے، وہ اس رات سے شروع ہوتا ہے جس رات تم اسے دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، رب جی، میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روک رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کا روزہ بہترین روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد رات کی نماز بہترین نماز ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے دریافت کیا، آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سے ناراض ہوئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ناراضگی دیکھی تو کہا، ہم اللہ کے رب اور اسلام کے دین ہونے اور محمد کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ عمر بار بار یہ بات دہراتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جاتا رہا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس شخص کی کیا حالت ہے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے روزہ رکھا، نہ افطار کیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اس شخص کا کیا حال ہے جو 2 دن روزے رکھتا ہے اور 1 دن نہیں رکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اس کا کیا حال ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن نہیں رکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ اور پھر انہوں نے عرض کیا، اس شخص کا کیا حال ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 2 دن نہیں رکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی طاقت مل جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ یعنی ایام بیض کے 3 روزے اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف ہے، جبکہ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ سابقہ اور آئندہ سال کے گناہ مٹا دے گا، اور یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ سابقہ گناہ مٹا دے گا۔
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، عبداللہ، مجھے بتایا گیا کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے نہ کیا کرو، روزہ رکھا کر اور کبھی افطار بھی کیا کر، اور رات کو قیام بھی کیا کر اور سویا بھی کر، کیونکہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری اہلیہ کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ مسلسل روزے رکھنے والے کا کوئی روزہ نہیں۔ ہر ماہ 3 دن روزے رکھنا زمانہ بھر کے روزے رکھنے کے مترادف ہے۔ ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کر اور ہر ماہ میں قرآن مجید مکمل کیا کر۔ میں نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین روزے رکھ داؤد علیہ السلام کے روزے، 1 دن روزہ رکھ اور 1 دن افطار، 7 دن میں قرآن مجید مکمل کر اور اس پر اضافہ نہ کر۔